اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ہر سال مختلف جو موقع ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی مناسبت سے قرآن مجید میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس وقت میں بھی بہت اہم تھے، لیکن اس کی حکمتیں اور اس میں پوشیدہ تعلیمات یہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہیں گی۔ اس لیے امت اسلامیہ میں جو بھی اللہ سے اور اس کے رسول سے وابستہ لوگ ہیں ان واقعات کو تازہ کرتے رہتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک اللہ کے اس پیغام کو اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم انہیں تازہ رکھیں اور اس کے ذکر سے اپنے ایمان کو اور اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرتے رہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر کریں گے کہ جسے خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے کا آغاز جو سورت بنی اسرائیل یا اسراء کی پہلی آیت میں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کچھ باتوں کو غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا لفظ جو سبحان ہے، یہی در حقیقت ہمارے بہت سارے معاملات کو، جس میں ایمان بھی ہے اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین اور اعتماد بھی ہے، اس کو سمجھنے اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے نکلنے کے لیے اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ نے ہماری نماز کی تسبیحات میں شامل کیا۔ ہم ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ تسبیحات کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر دوبارہ انہی تسبیحات کو، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا کو سکھایا تھا کہ جب تم فرض پڑھو تو اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 1 بار لا الہ الا اللہ، یا دوسری روایت میں کہ 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ہم یہ کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ پھر قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں جن کا آغاز سبحان سے ہوا، قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ تو یہ سبحان کا جوہری معنی کیا ہے، مرکزی مفہوم کیا ہے؟ اس کا جوہری اور مرکزی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے اشیاء کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، یا مختلف نظام اور سسٹمز کی شکل میں،
ان مخلوقات کو بڑھانے کے لیے، کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، کیا، کہا، تعلیم دیا، اس میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی نقص نہیں ہے کہ جس نے یہ کام کیا، چاہے وہ مخلوقات کو بنانے کا ہو یا نظام کائنات کو چلانے کا ہو یا آسمان کی طرف سے تعلیمات اپنے انبیاء کو پہنچانے کا ہو، تو وہ اس ذات کی طرف سے بنایا اور کیا گیا ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے حوالے سے نہ اور نہیں اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں، یہ الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ہماری دنیا میں ہم انسانوں کے لیے جو محدود علم، محدود طاقت، محدود صلاحیتوں کے مالک ہیں، محدود زندگی ہے، ان کے لیے تو یہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جس اللہ پر ہم یقین کامل رکھتے ہیں اس کے لیے ناممکن اور نہیں ہونا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے آج کی اس آیت کا آغاز اس لفظ سے ہو رہا ہے، سبحان، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک، ہر خامی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد بیت المقدس کی طرف۔ دو تین سوالات کے جواب اسی آیت کے اندر دے دیے گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو یہ بتایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے شام کے اس علاقے میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف گیا تھا، وہاں سے آسمانوں کی طرف گیا تھا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو زمینی مسافت مہینوں میں طے کی جاتی ہے وہ آپ رات کے ایک حصے میں طے کر کے آ گئے، پھر آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، یہ تو بہت ہی انہونی سی بات ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، لیکن جن کا ایمان پختہ تھا انہوں نے اس وقت بھی اس بات کو سنتے ہی نہ صرف مانا بلکہ اس کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور فرمایا ہے تو ہم بالکل اسے سچ مانتے ہیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ انہونی باتیں ان کے ساتھ سرزد ہو سکتی ہیں اور وہ ان کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں خاص طور پر ایک لفظ کہہ کر اللہ رب العزت نے ان تمام اعتراضات کو رد کر دیا کہ یہ زمین سے مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان کی مسافت طے کرنی ہو یا آسمانوں کی وسعتوں تک پہنچنا ہو، یہ اللہ کے رسول خود نہیں گئے تھے بلکہ اللہ انہیں لے گیا تھا۔ اس لیے تمام ترجموں میں، تفاسیر میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ عربی زبان جو الفاظ ہیں اسرا بعبدہ، کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو، تو جو لے جانے والا ہے اگر اس پر ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے، کائناتوں میں سفر ادھر سے ادھر مختلف چیزوں کو مختلف حالتوں میں تبدیل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ ایک شخص کیسے یہ تمام مسافتیں رات کے ایک حصے میں پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلا اعتراض ختم ہوا۔ دوسری بہت اہم بات
جو اس آیت میں ہمیں سکھائی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، آپ کو مختلف ناموں سے پکارا ہے اور آپ کی پہچان مختلف حوالوں سے کروائی گئی ہے، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی پہچان لگتی ہے؟ آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ حبیب اللہ بھی ہیں، یہ سارے اور آپ کے بے شمار دیگر نام، تو ان میں سے سب سے اچھی پہچان آپ کو کون سی لگتی ہے کہ جسے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور پسند فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے عظیم پہچان جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ عبد ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہی میری سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت میں اس لفظ کو شامل کیا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبد ہونا اور عبودیت کو، بندگی کو اختیار کرنا اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ بندہ ہونا تو معمولی سی بات ہے، بندہ ہونا بہت عظیم الشان بات ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے اور نبیوں کے سردار کے لیے پسند فرمایا، اور اگر ہم اس کے بندے بن رہے ہیں تو یہ اس نسبت میں سے ایک حصہ ہم وصول کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف اور اکرام کا اور عزت اور احترام کا ذریعہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بنایا تھا اور انہیں عبد ہونے کا لقب عطا کیا تھا، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی عبودیت میں شامل ہو کر اس کے عباد ہیں، اس کے بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تیسری بات کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی ان کے درمیان میں پہلا سفر کیوں اختیار کروایا گیا؟ اگر ہم اس پر ذرا سا بھی غور کریں تو مسجد حرام اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا جسے تعمیر کروایا گیا۔ قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس زمین پر، پوری روئے زمین پر، جب کوئی اور انسان نہیں تھا، پہلے انسان کی شکل میں جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو زمین پر پہلا اللہ کا جو گھر بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام کی شکل میں انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ پھر زمانوں کی تقسیم اور زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اسی ایک گھر کی تعمیر کئی بار ہوئی، لیکن قیامت تک وہی پہلا گھر وہ اللہ کے گھروں کے سردار کے طور پر پہچانا جائے گا۔ اور اس گھر کی حالت کیا تھی کہ وہ اللہ کا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، وہ اب بتوں سے بھر چکا تھا، شرک کی آماجگاہ بن چکا تھا، اور بت پرستوں نے اسے اللہ کی توحید سے ہٹا کر مشرکوں کا مرکز اور اس کا گڑھ بنا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پیدائش کے اعتبار سے، پھر اسی مقام پر نبوت کی عطا کرنے کے اعتبار سے، اور پھر اسی مقام سے معراج کے سفر کا آغاز کرنے کے اعتبار سے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا اب دوبارہ اسی بندے کے حوالے کیا جا رہا ہے جو خالص توحید کی بات کرتا ہے، جو خالص اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے، جو ہر قسم کے شرک سے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پاک کر کے اللہ کی بندگی کی طرف اور اس کی حکومت کو چلانے کی طرف لانے کا پیغام لایا ہے۔ تو یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ مسجد حرام جو اللہ کی بندگی کا مرکز اول تھا اسی کو مرکز آخر بنایا گیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وارث بنا دیا گیا، اور ان کی نسبت سے امت مصطفیٰ کو اس کا وارث بنا دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے قیامت تک
مسجد حرام کی قیادت مسلمانوں کے پاس ہی رہے گی۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ نسبت کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو دنیا کے کئی مقامات پر نازل ہوتے رہے۔ خود قرآن اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی اور ہادی نہ بھیجا ہو۔ مسجد اقصیٰ اس قریب کے زمانے میں بے شمار انبیاء کا مرکز رہا ہے، جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب مسیح علیہ السلام اور ان کے درمیان میں جناب یعقوب بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، بہت سارے انبیاء وہاں پر ایک مرکزی حیثیت میں تھے۔ لیکن دو بڑے مذاہب اور آسمانی وحی پر یقین رکھنے والی دو بڑی قومیں اور دو بڑی امتیں، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی اور دوسری جناب مسیح علیہ السلام پر یقین رکھنے والی، یہ دونوں امتیں مسجد اقصیٰ کو اپنا مرکز سمجھتی تھیں۔ لیکن جس طرح خانہ کعبہ میں اللہ کی بندگی کے بجائے بتوں کی پرستش شروع ہو چکی تھی، مسجد اقصیٰ بھی اگرچہ انبیاء کا مرکز اور مقام تھا، لیکن وہاں بھی شرک کی کئی شکلیں مختلف انداز کی ظاہر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت وہاں باقی نہیں رہی تھی۔ ایمان میں کسی نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، کسی نے مسیح ابن مریم جو ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں جو اللہ کی طرف سے حلال تھیں انہیں حرام کر دیا گیا تھا، جو حرام تھی انہیں حلال کر دیا گیا تھا۔ تو یہ صورتیں وہاں پر گویا کہ بظاہر تو وہ مذہبی تھے، بظاہر وہ اللہ کا نام لینے والے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں پہنچا کر اور تمام انبیاء کی ارواح کو وہاں جمع کروا کے اور ان کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے وہاں حاضر کر کے ان کی امامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب مسجد حرام کی قیادت بھی رسول اللہ کے پاس ہے اور مسجد اقصیٰ کی قیادت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی مسیحی واقعی مسیحی بننا چاہتا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے دونوں بڑے مرکز مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں مرکزوں کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی۔ ایک اور بات جو ہمیں ان تفاسیر سے پتہ چلتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس قدرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم انسانوں کی رہنمائی کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ ہم اس پر غور کریں اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس کو سیکھیں، تو واقع معراج میں بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت میں چند اشارات کی صورت میں ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا کہ جناب جبریل تشریف لاتے ہیں اور میرے سامنے ایک سواری پیش کی جاتی ہے۔ سواری سفید رنگ کی ہے اور براق اسے کہا جاتا ہے۔ براق برق سے نکلا ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اسی طرح کی کیفیت اور رفتار کے اعتبار سے بھی بجلی کی رفتار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس تیز رفتاری سے اس نے سفر کیا۔ اور جب رسول اللہ اس کے قریب گئے تو وہ جانور جسے براق کہا جاتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا بدکا، جیسے گھوڑے کے قریب کوئی اجنبی آدمی جائے تو وہ بدک جاتا ہے، تو جناب جبریل اسے تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنبھل جا، ٹھہر جا، آج تک اس کائنات میں تجھ پر
اس ہستی سے زیادہ بہتر کوئی اور ہستی نے سواری نہیں کی، اس لیے بالکل ٹھیک ہو جا، اور جناب رسول اللہ اس پہ سواری کرتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے سفر میں مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزرتے ہیں۔ جناب جبریل بتاتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ آئیں گے، جہاں ہجرت کی جائے گی، آپ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ کوہ طور کے قریب سے گزرتے ہیں، بتایا گیا اور دکھایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا، تمام انبیاء کی امامت وہاں کروائی گئی۔ وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر ہوا، پہلے سے لے کر 7ویں تک۔ پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر جد محمد، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جسے رسول اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے والد، یہ میرے باپ ابراہیم ہیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر باقاعدہ پہروں کا ایک نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیونکہ جس آسمان کے قریب پہنچتے تھے وہاں کے محافظ فرشتے پوچھتے تھے کہ کون؟ جبریل فرماتے کہ میں ہوں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرماتے کہ یہ محمد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی۔ پوچھتے کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اور جب بتایا جاتا کہ ہاں اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور بلانے کا اعلان فرمایا ہے، تو تمام فرشتے انتہائی مسرت اور انتہائی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سلام اور درود کے تحفے پیش کرتے، مرحبا کہتے، اور مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ان کلمات سے کرتے ہیں کہ بہترین بیٹا اور بہترین باپ کی اولاد۔ اس اعتبار سے پھر بیت معمور دکھایا گیا، جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے تو وہیں پر ایک اور خانہ کعبہ جسے کہا جا سکتا ہے بیت معمور، کہ جس میں لا تعداد ان گنت روایتوں میں 70,000 کا لفظ استعمال ہوا، لیکن عربی زبان میں جب بھی 70,000 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا 100 کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کثیر تعداد، بہت زیادہ تعداد، شمار کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ لا تعداد، بہت بڑی تعداد۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں جیسے خانہ کعبہ کا دنیا میں طواف کیا جاتا ہے، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ طواف کا موقع مل جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعت کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کی مخلوقات کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا، پھر جناب رب کائنات کے حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی حکمتیں ہمیں سکھائیں، جو یقیناً اس محدود سے وقت میں ہماری بساط نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر ہی کر سکیں اور اس کے اندر کی جو باتیں ہیں ان سب کو پہچان سکیں، لیکن جو باتیں بھی سیکھیں یقیناً زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہیں۔ ایک بہت بڑی بات جو ان 3-4 نکات کی صورت میں بیان ہوئی وہ یہ کہ اب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر، اور یہ سب سے عظیم الشان اور سب سے بڑی بلندی عطا کر کے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تب اسی نبی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، اسی رسول کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، کیونکہ یہ رسول نہ صرف اپنی دل کی کیفیت سے مجھ سے وابستہ ہے بلکہ اپنے جسمانی سفر کے اعتبار سے بھی ہم انہیں دنیا میں سب سے زیادہ قربت عطا کر چکے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی قربت چاہتا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ علامہ اقبال ایک بہت ہی دانا اور حکیم اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے، انہوں نے ایک اور ہی انداز میں اس کی تفسیر فرمائی۔
فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے جب واقعہ معراج پر غور کیا تو مجھے اس میں سے یہ سبق ملا ہے کہ ساری کائناتیں آدم کے قدموں تلے ہیں۔ انسان اور بشر یعنی ہم بشر ہیں، اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے قدموں تلے ہیں۔ مطلب کیا کہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے کہ تم جناب رسول اللہ کے ذریعے سے ان کی نسبت سے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جو فرد، جو گروہ، جو قوم رسول اللہ کی نسبت سے اللہ سے وابستہ ہوگا تو پھر پوری کائناتیں اس کی خدمت پہ معمور ہو جائیں گی، اس کی خدمت میں لگ جائیں گی، پھر ساری مشکلات یقیناً دور ہو سکتی ہیں اور ہم ان مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پہلی ملاقات میں موقع ملا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کی دیگر تفصیلات اگلی ملاقات میں پیش کریں گے، لیکن پہلی ملاقات میں ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ جس پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو اپنے بندے کو اتنی عظیم الشان بلندیاں عطا کر سکتا ہے، کیا وہ ہمیں ان مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا؟ کیا ہماری مشکلات کا حل وہ نہیں کر سکتا؟ کیا ہماری مصیبتوں سے ہمیں آزاد نہیں کر سکتا؟ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر اس سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں، اور اس سے وابستگی کا ایک ہی ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ملتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور ان سے وابستہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔